جو کہہ رہا ہے نا یہ اگر خبیث کہنا ملعون کہنا اسی کو کہو جس کے یہ الفاظ ہیں. مجھے کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ میں نے تو اپنی جیب سے بات نہیں کی. حضرت ابو ہریرہ والی قسم اٹھوا لو, مجھ میں عادت نہیں ہے کتابوں میں تعریف کروں اور اپنی جیب سے چیزیں ڈالوں. گندے دماغ کی سوچ میں, وہ گندی کتابوں سے آئی ہے نا سوچ, نہ لکھتے. ہم نے لکھوایا تھا زبردستی گن پوائنٹ پہ تم لوگوں سے. ہم چاہیں تو میں تمہاری وہ حالت کروں اگر اس زبان پہ آ جاؤں کہ تم اپنے بچوں کے سامنے بھی شرمندہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ایک کلپ میں معاویہ نے بڑا ہمیں ایک موقع دیا, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا اس نے موقع دیا. میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ نہ چھیڑ ملنگا, لیکن یہ باز نہیں آیا. ظاہری بات ہے اب بیچارہ بوندل گیا ہے, ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بیچارہ اب اپنی وہ عزت کو رفع کرنے کے چکر میں نا ایسے الٹے سیدھے کلپ بنا رہا ہے, اور بیچارے کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کر کیا رہا ہوں. یہ سنیں. اور ہمارے یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ جب انسان کے پاس علم ختم ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح کی لینگویج بھی استعمال کرتا ہے, اور ہم اس طرح کی اگر کوئی لینگویج استعمال کرتا ہے ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ جو احمق لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں, بد زبانی کر سکتے ہیں. اور دیکھیں جناب یہ بد زبانی کیسے کرتا ہے. فضائل صحابہ, یہ اس نے عبارت پیش کی تھی نا کہ جب میں نے اس کو جو ہے کتابوں سے حوالے پیش کیے کہ ہمیں پرسن چھین لی گئی تھی, پھر اس کے گندے دماغ کی جو ہے وہ سوچ میں ایک بات آئی. گندے دماغ کی سوچ میں, وہ گندی کتابوں سے آئی ہے نا سوچ, نہ لکھتے. ہم نے لکھوایا تھا زبردستی گن پوائنٹ پہ تم لوگوں سے پیش کیا. یہ بات پوری پڑھے آپ. پھر اس سے خبیث کی شہباز نامی خبیث کی آپ بات شہباز نامی, ٹھیک ہے یہ لوگوں کی زبان. ہم چاہیں تو میں تمہاری وہ حالت کروں اگر اس زبان پہ آ جاؤں کہ تم اپنے بچوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوگے, لیکن نہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے. دلیل سے بات کریں گے, دلیل سے تمہاری چھترول کریں گے, دلیل سے تمہاری طبیعت صاف کریں گے بھائی, ٹھیک ہے, تاکہ تمہارے سنی بھی دیکھیں کہ بھائی ہمارا مولوی کیسا ذلیل ہو. ہمیں ضرورت نہیں ہے زبان استعمال کرنے کی. جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا وہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتا ہے. چلیں آگے معاذ میں جا کر. اچھا, یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے بنت قریظہ قرافظہ یعنی سیدنا عثمان کی زوجہ نائلہ نے اپنے تمام زیورات اپنی قوت پہ ڈال دیے, لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان شہید ہو گئے ہیں تو ان کی طرف لپکی. تو کسی گستاخ نے کہا اس عورت کو اللہ اس عورت کو ہلاک کرے, اس کے مقت کتنے بڑے ہیں. استغفر اللہ, ہمیں خود بیان کر رہا ہے حضرت عثمان کی بیوی کے مقعد کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بھائی ہم یہ بیان کرتے ہیں توہین, تم لوگ بیان کرو گندے دماغ میں, یعنی ہم بیان کریں تو کہتے ہیں جی ان کے گندے دماغ میں یہ آ گیا, انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے وہ کہہ دیا. بھائی تم خود بیان کر رہے ہو کہ وہ الفاظ حضرت عثمان کی بیوی کے بارے میں ایک شخص نے کہے, تمہارے علماء نے نقل کیے. مقعد کہہ لیں, سورین کہہ لیں, ہپ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, کہ خود معاویہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان کی بیوی کے بارے میں کیا کہا گیا کہ بھائی اللہ اس کو برباد کرے کہ اس کے مقعد کتنے. آگے سنیں. پیچھے بھی روایت ہے جو اس نے خبیث نے پڑھی تھی. یہ روایت آپ کی ہے, ہم نے پڑھی تو ہم خبیث ہو گئے, تم پڑھو تو تم کیا ہے نشانی حضرت دیں گے تمہیں. بھائی اگر یہ روایت پڑھنے تو خبیث ہوتا ہے تو پھر تم تو ہو ماشاءاللہ. یہی روایت ہے. بھائی اب دیکھیں یہ مجھ پہ غصہ کیوں ہے, خبیث کیوں کہہ رہے ہیں, آگے دیکھیں اور بھی کچھ کہیں گے. سیدنا ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے اب خود پڑھ رہا ہے, ابھی اس کو اتنا نہیں جھوٹا آدمی. بھائی تو دیکھ رہا ہے, تو خود روایت پڑھ رہا ہے, اس میں کیا الفاظ ہیں شہادت سے پہلے. یعنی ان کی بیوی نائلہ عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام زیورات اپنے جھولی میں ڈال دیے. جب سیدنا عثمان کا خون نکلا, ہاں خون نکلا, اور بھائی ساری بات ہے جب اس پہ حملہ کیا تو خون نکلا نا. اگر وہ مر گیا تھا, سب کچھ ختم ہو گیا تھا, تو وہ کس چیز کو بچا رہی ہیں. حضرت بھائی پوری کتاب ایک چاپ کی ہے انہوں نے کہ وہ خواتین کے جنہوں نے اپنے شوہر کا دفاع کیا. میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا وہ کتاب. بھائی شوہر کا دفاع مر گیا ہے تو پھر کائے کا دفاع, بھائی زندہ ہے تبھی تو دفاع کر رہی ہے. وہ تلوار کے درمیان میں آ جاتی ہیں جب ان کے اوپر تلوار کا حملہ کیا جاتا ہے. وہ کوئی کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن عثمان پہ حملہ ہو چکا تھا, مرے نہیں تھے جناب. ابھی تو میں اس بات کو کھولوں گا نا, موقع دیا آپ سننا. مقتل عثمان جو ہم بیان کریں گے, کہتے ہو جی مقتل بیان نہیں کرتے, مقتل حسین بیان کرتے ہو, مقتل عثمان بیان نہیں کرتے. کروں گا آج, لگ پتہ جائے گا آپ کو. وہ سیدہ نائلہ نے خود روایت میں پڑھ رہا ہے شہادت سے پہلے, یعنی جناب شہادت سے پہلے حملہ ہو چکا. جاہل آدمی, ایک ہی روایت 2 لائنوں کی عبارت ہے, یہ تیرے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, تیرے سے مناظرے کریں گے. اسی دوران کسی گستاخ نے کہا کہ وہ والی بات اوپر پڑھ چکا ہے بھائی, یہاں پہ پڑھ لے. یہاں پہ کیا موت پڑھ رہی ہے پڑھتے ہوئے, میں پڑھ کے سناؤں گا نا, میں کس لیے ہوں, یہ میں ڈیٹیل سے پڑھ کے سناؤں گا. شہباز نامی ملعون نے, سن رہے ہائے یہ سن کے مزہ آ رہا ہے جو جل رہے ہو نا, ہائے ہائے کیا بات ہے. یہ الفاظ ملائے تھے کہ عثمان نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے, میری بیوی جانی اور میں جانو. اب یہ میں نے الفاظ اپنی طرف سے ملائے تھے. اچھا اگر عثمان صاحب نے یہ بات کی ہو تو پھر خبیث کون ہوگا مولوی صاحب؟ ثابت کر دوں, پھر ایک نہیں کئی روایات سے ثابت کروں. پہلی چیز تو خود اس روایت نے چیخ کے بتایا جناب حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے. روایت خود پڑھا سیدنا ابو سعید خدری کی روایت میں کہ سید عثمان کی شہادت سے پہلے, خود روایت پڑھ رہا ہے. جاہل آدمی خود پڑھا, لیکن پتہ نہیں ہے نا بیچارے کو عقل نہیں ہے اتنی, اس لیے تو کہا کہ اس سے مناظرہ کیا کرنا. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ کہہ رہے ہیں جناب اس بھائی میری بات کی جا رہی ہے کہ میں نے یہ بات کی اور یہ میں ملعون بھی ہو گیا, اس کے نزدیک میں خبیث بھی ہو گیا. یہ میرے الفاظ ہیں کہ عثمان نے کہا, دوبارہ سنیے کیا کہتے ہیں, میں پھر اس کے اوپر جواب عرض کرتا ہوں. کہ عثمان نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے, تم نکل جاؤ یہاں سے. عثمان نے کہا تم نکل جاؤ, یا ہم اس جملہ یہاں پہ رکھتے ہیں, پھر میں روایتیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ عثمان نے ایسا کہا یا نہیں کہا.
ٹھیک ہے بھائی، پھر راضی ہو؟ ابھی تو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ سین کیا بنا۔ سیدنا عثمان بن عفان، شخصیت اور کارنامے ڈاکٹر علی محمد السلابی، شمیم احمد خلیل سلفی اس کے مترجم، اور اس کتاب کے مقدمے میں جناب یہ کتاب اگر آپ پڑھیں نا بھائی، اس نے صحیح روایات کو بھی اڑایا، لیکن اپنے نام میں حضرت عثمان کے دفاع میں وہ روایتیں لے کر آیا، کہا مقدمے میں کہتا ہے کہ میں اس میں صحیح روایات نقل کر رہا ہوں، مقدمے میں بھائی صاحب نے ذمہ داری لی ہے۔ اب دیکھیے گا حضرت عثمان نے کیا کہا، باغیوں نے جب آپ کا محاصرہ کیا تو آپ نے انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا اور صحابہ کرام کو دفاع کرنے سے بھی منع کیا، اور اپنے نفس کا دفاع کرنے کے لیے باغیوں سے قتال کا حکم نہیں دیا۔ کس نے؟ حضرت عثمان نے۔ اب علی معاویہ کی سنیں کیا کہتا ہے، امیر ملعون نے یہ الفاظ ایک گستاخ نے کہا کہ وہ والی بات، اب اس خبیث نے، اس شہباز نامی ملعون نے یہ الفاظ ملائے تھے کہ عثمان نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، میری بیوی جانی اور میں جانو۔ ارے شہباز نے کہا تھا، وہ حضرت عثمان نے کہا تھا، یہ نگاہ کریں جناب، دیکھیں باغیوں نے جب آپ کا محاصرہ کیا تو آپ نے انہیں قتل کرنے سے منع کر دیا، صحابہ کرام کو دفاع کرنے سے منع کر دیا، کوئی نہ میرا دفاع کرے۔ بھائی بیوی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ناموس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کون سی عقل، کون سی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس مدافعین بھی ہیں؟ ابھی تو میں تفصیل سے رکھوں گا نا، آپ کے پاس جناب آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لوگ آپ کے گھر گھس رہے ہیں، اور حضرت عثمان نے خود دروازہ بھی کھولا ان کے لیے، آ جائیں مارے ہمیں۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی نہیں، جو کہہ رہا ہے نا یہ اگر خبیث کہنا، ملعون کہنا، اسی کو جس کے یہ الفاظ ہیں۔ مجھے کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ میں نے تو اپنی جیب سے بات نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ والی قسم اٹھوا لو، مجھ میں عادت نہیں ہے کتابوں میں میں تعریف کروں اور اپنی جیب سے چیزیں ڈالوں، نہیں۔ ابھی آگے چلو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں تواتر سے یہ حقیقت معلوم ہے۔ میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں عثمان اپنا معاویہ صاحب کا یہ موقع فراہم کیا کہ میں اب حضرت عثمان کے مقتل کو کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت عثمان نے کیا کیا۔ عثمان سب سے زیادہ قتل و خونریزی سے بچنے والے اور اپنی عزت و ناموس اور اپنی جان و خون کے سلسلے میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ باغیوں نے آپ کا محاصرہ کیا، آپ کو قتل کرنے کے لیے کوشاں رہے، قتل کے سلسلے میں ان کے ارادوں سے آپ واقف ہوئے، مسلمان آپ کی نصرت و امداد کے لیے حاضر ہوئے، صحابہ آ گئے کہ ہم آپ کی نصرت و امداد کرنے کے لیے حاضر ہوئے، باغیوں کے ساتھ قتال کا مشورہ دیا، لیکن آپ لوگوں کی قتال سے یہ روکتے رہے اور اطاعت شعاروں کو یہی حکم دیا کہ وہ قتال نہ کریں، چلے جاؤ واپس، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری، آگے بڑھیں۔ باغیوں نے گھر پر دعویٰ بول دیا، ان کے مقابلے میں حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ، مروان بن حکم، سعید بن احاس اور ان کے ساتھ جو ابنائے صحابہ تھے، صحابہ کے بیٹے ڈٹ گئے اور قتال شروع ہو گیا۔ عثمان نے آواز لگائی، ہیلو، اس نے کہا کہ عثمان نے کہا چلے جاؤ، اس ملعون نے اور اس خبیث نے کہا، اس نے یہ کہا ہے کون ہے؟ میں نے سوچ سمجھ کے بات کیا کرو، بعد میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بعد میں بڑی رسوائی ہوتی ہے، اسی اوور کانفیڈنس کی وجہ سے مناظرے میں رسوائی ہوئی، غلط ترجمے کر کے، اب بعد میں کلپ بنایا اس میں بھی کوئی تحقیق نہیں کی۔ تمہارے سندھ میں نے کہا تھا اس وقت بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے بھائی، اس سے مشورہ کر لیا کرو، کیوں اپنی رسوائی کراتے؟ میں دوبارہ جملہ سنواتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر معاویہ کی یہ والی کتاب پڑھتے ہیں۔ ملعون نے یہ الفاظ ملائے تھے کہ عثمان نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، میرے بیوی جانی اور میں جانو۔ بھائی کہے نہیں گئے، کیا کہا؟ اب دیکھیں، عثمان نے آواز لگائی، اللہ اللہ، تم لوگ میری نصرت سے آزاد ہو، چلے جاؤ، لیکن انہوں جوانوں نے بات نہ مانی، عثمان کے غلام نصرت کے لیے پہنچے، آپ نے انہیں بھی روک دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے میری نصرت مدد کرنے کی، مارنے دو بھائی، صحیح بات ہے، ان کو آنے دو، مارنے دو، کیا مشکل ہے؟ میری بیوی کے ساتھ زوجہ کا دفاع نہیں کیا حضرت عثمان نے، بھائی آپ کو مرنا تھا، آپ مرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر والوں کو تو بھیج دیتے، اپنی بیویوں کے ساتھ جو یہ ظلم کروایا، کہتے ہیں جی حضرت علی نے دفاع نہیں کیا، جب حضرت عمر نے دروازہ جلایا، یہ کیا وہ کیا، وہ جو پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا، ان کی غیرت فلاں، کدھر گئی غیرت؟ اب غیرت بڑھ گئی بھائی، اب بتاؤ غیرت کہاں گئی؟ جس غیرت کا سوال کرتے ہو وہ غیرت کہاں گئی؟ حضرت عثمان خود اگر قتل ہونا چاہ رہے تھے، اپنی بیوی کو بھیج دیتے، وہ ان کو لے جاؤ، میری ناموس کو بچا لو، ناموس کو نہیں بچانے دیا۔ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرت عثمان کے پاس طاقت بھی ہے، خلیفہ وقت بھی ہیں، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارے وسائل ان کے پاس موجود ہیں، نہیں بچا رہے، چلو بھائی اپنے آپ کو نہیں بچا رہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بس چلا جاؤں اس دنیا سے، میں تنگ آ گیا ان سے، ٹھیک ہو گیا، مشکل نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، بھائی آپ مرنا چاہ رہے ہیں تو بیویوں کا کیا قصور ہے؟ ہاں، گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے ساتھ کیوں اس طرح کروایا؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ دیکھ لیں بھائی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، دیکھیں آگے دیکھیں، کیا بیوی کے کپڑے تک کیوں اتروا دیے؟ بیوی کے کپڑے تک اتروا دیے، بھائی بھیجتے تھے، صحابہ کہاں گئے؟ پورے مدینہ تھا، ٹھیک ہے، کوئی امریکہ تھوڑی تھا، مسلمان نہیں تھے، صحابہ نہیں تھے، صحابہ کا شہر۔ نائلہ نے اپنے شوہر عثمان سے دفاع کیا، دیکھیں بھائی دفاع کس چیز کا کیا؟ ڈیڈ باڈی کا دفاع کر رہی تھی، بھائی تم کہتے ہو کہ حضرت عثمان قتل ہو چکے تھے، آگے سطر نشون میں دی۔ نائلہ نے اپنے شوہر عثمان سے دفاع کیا، آپ کو اپنے جسم سے ڈھانپ لیا اور اپنے ہاتھ سے تلوار روکی، سودان بن حمران نے عمدن ان کی انگلیوں پر وار کیا اور آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، وہ پیچھے ہٹی تو ان کی سرین پر مارا،
ओ ये कौन करवा रहे हैं? हजरत उस्मान करवा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये करवा रहे हैं भाई? भेजा नहीं ना, साहबा आए थे दिफा के लिए, दिफा भी नहीं होने दिया। तो ये इसका सबब कौन बन रहा है? हजरत उस्मान बन रहे नहीं बन रहे? सीधी अक्ली और मंतकी बात है। अब इसमें शिया के ऊपर आ जाओ, वही मलून है, खबीस है, गाली निकालो, हल्का करना हो लो, हकीकत तो नहीं बदल सकते, हकीकत तो अपनी जगह पे रहेगी ना। आगे पढ़ो, इसको तर्जमा करने वाली भी बात नहीं है। अभी मैं अरबी भी यहीं से लेकर आऊंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारी अकल को जारी बात है समझ तो कुछ आती नहीं है, इसलिए फिर तुम्हारे तर्जुमे उठा के लाने पड़ते हैं। जब सबाई उस्मान को कत्ल करने में कामयाब हो गए तो सबाइयों के मुनादी ने ऐलान किया, ऐसा नहीं हो सकता कि शख्स का खून हमारे लिए हलाल हो, ठीक है, और माल हराम हो। मालूम होना चाहिए कि इसका माल हमारे लिए हलाल है, लिहाजा घर में जो कुछ है लूट लो। घर में क्या किया जिसे लूटा जा रहा है। और हज़रत उस्मान ने अपनी बीवी का उनको नहीं भेजा कि भाई मेरी बीवी बच्चों को बचा लो। अकल क्या कहती है भाई? आपके घर पे माविया साहब, हेलो माविया साहब, आपके घर पे हमला हो गया, सारे मौजूद हैं, आप अपने बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे बताएंगे? इधर बैठो भाई, वो आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, उन्हें मारने देना, फिर वो जो तुम लोगों के साथ करेंगे वो भी। अल्लाह आ गया माविया साहब के पास, माविया साहब आप हमारे मौलवी हैं, हमारे बहुत बड़े मुनाजिर हैं आप, तो आप मुनाजिर हैं हमारे, हम आपका दिफा करेंगे। मैं कहा साईं आराम से आने दो, कोई मुश्किल नहीं। सबको वापस भेज दिया। वो कहें भाई बीवी बच्चों को भेज दो जरा, नहीं इधर ही रहो, तुम्हारे साथ भी जो कुछ हो, देखो अल्लाह की बारगाह में जाना है तो ये सब करके जाएंगे। क्या हुआ? उसके बाद सबाइयों ने घर में फसाद बर्पा कर दिया, जो कुछ घर में था सब लूट लिया, औरतों के जेवर तक उतरवा लिए। सबाइयों का एक फर्द कुलसूम उस्मान की बीवी नाइला की तरफ झपटा और उनके जिस्म से चादर छीन ली और उनके सुरीन पर मारा और कहा तुम्हारी माँ बर्बाद, कितनी बड़ी तेरी सुरीन है। हाँ भाई माविया साहब, कहा था ना क्यों छेड़ा है? मैं नहीं चाहता था चीज़ें बयान करूं, कसम उठवा ले नहीं चाहता था। मैं बरादरान सुनने से भी माजरत करता हूँ, लेकिन आपके मुआविया साहब को उसका दिल कर रहा था कि मेरे से सुने, तो मैं अब से मुझसे सुन लो भाई। सुरीन किसे कहती है? गूगल करो अभी सुरीन, पता चलेगा सुरीन क्या होता है। तो ये हज़रत उस्मान ने अपनी घर वालों का दिफा किया। गैरत कहाँ गई थी? साहबा को भेज दिया। अब चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन था, कौन कौन वहाँ पर आ रहा था और जनाब क्या कर रहा था। ठीक है, ये देखें जी। अब ये देखें, वो मैंने कहा ना कि फाद बिन याहिया अल-उमारी की किताब है, उसमें ज़ौजतु फ़िदाइया, ठीक है, कि जनाब कौन सी हज़रत नाइला थी कि जो जब उनके वहास रुबैता युरीदून कत्ला, कि जब लोग मुहासरा कर लिया और उसके घर का और उसको कत्ल करना चाहते थे, हज़रत नाइला जो हैं वो दरमियान में आ गई, ठीक है, और उन्होंने जो हमला किया वो अपने ऊपर ले लिया। और उसके बाद फ़ज़रब अहदुहुम अजीज़त, उनमें से एक ने आपके अजीज़े पे हाथ लगाया, वो आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कहा था ना, है इस तरह से नहीं मान रहे थे भाई, अब क्या करें, आपको शौक था यही सुनने का मुझसे, तो सुन लें। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं कि हुआ क्या था। हज़रत उस्मान ने मना किया था नहीं किया था? अब मैं आपके सामने दीगर शवाहिद रखता हूँ, इसको क्योंकि ज़ाहिर बात है ना, एक दो बातें तो समझ में आती नहीं है, अकल जो पूरी सूरी है। तारीख़ खलीफा बिन खैयात नहायत ही मोतबर किताब, और ये इस तरह की रिवायात जो हैं वो तअद्दुद तुरुक रखती हैं, बात सही भी है इनमें। क्या हुआ जी? काना इब्न उमर मा उस्मान फिद्दार, इब्न उमर जो है अब्दुल्ला बिन उमर उस्मान के साथ घर में मौजूद थे। वो हज़रत इब्न उमर के जो अमीरुल मोमिनीन की जिन्होंने बैत नहीं की थी, वो इब्न उमर के जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोका कि आप ना जाएँ, वो इब्न उमर जो यजीद की बैत में थे, वो इब्न उमर के जिन्होंने साहबा से कहा कि यजीद की बैत का तोक अपनी गर्दन से नहीं उतारो वरना जाहिलियत की मौत मरोगे, वही इब्न उमर हज़रत उस्मान के साथ घर में मौजूद थे। अच्छा, लबसा इब्न उमर अद्दिरअ यौमद्दार मर्रतैन, अगली रिवायत में हज़रत इब्न उमर ने 2 मरतबा उस दिन ज़िरा पहनी, ज़िरा जंगी पहनी है भाई, मैं तो दिफा। ज़ैद बिन साबित कहते हैं काला ले उस्मान हाउलाइल अंसार बिलबाब यकूलून, ये जो अंसार आपकी मदद करने के लिए साहबा आए हुए हैं, ए उस्मान इन शिता, अगर आप चाहें, कुन्ना अंसारुल्लाह मर्रतैन, हम दो मरतबा अंसारुल्लाह, एक रसूलुल्लाह के ज़माने में हम अंसारुल्लाह बने थे, आपके लिए भी हम दूसरी मरतबा भी अंसारुल्लाह बन सकते हैं। तो मुआविया साहब अगर आप चाहें, हज़रत उस्मान ने क्या कहा? कहते हैं जी ये शबाब गबी शबाब मलून ने कहा कि हज़रत उस्मान ने आवाज़ दी चले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, बस जो होना मैं जानूँ, मेरी बीवी जाने है। मैंने कहा था नहीं, फ़क़ाल हज़रत उस्मान ने कहा ला हाजा ली फ़ी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अपनी किताब में पढ़ लिया करो, हमसे सीखोगे सारी चीज़ें। उसके बाद इब्न उमर ने यौमाइदिन मुतक़ल्लिदन सैफ़ा, हज़रत उमर अपनी तलवार को ऐसे जनाब कंचा कर रहे हैं, किस लिए? ताकि हज़रत उस्मान को बचाए। अच्छा, अबू हुरैरा साहब ने भी किया है, अपनी तलवार को जब ऐसे निकाला और कहा कि जनाब मैं आपका दिफा करूंगा, हत्ता नहा उस्मान ने मना कर दिया अबू हुरैरा साहब को, भाई क्या कर रहे हो, नहीं कुछ नहीं करना ना, मना कर रहे हो ना तो मना हो जाओ, आगे बढ़े। तबक़ातुल कुबरा ले इब्न साद अल मुजल्लद सालिस, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जनाब आमिर बिन रबिया कहता है कि हज़रत उस्मान के जब घर का मुहासरा हो गया तो क्या कहा?
کف یداہ السلاح، بھائی اپنے ہاتھ روک لو، اپنے تلوار روک لو، کسی نے کچھ نہیں کرنا. پھر ایک اور روایت لا واللہ لا اقاتلهم ابدا، جب ان سے کہا کہ حضرت عثمان سے کہ بھائی ان سے مقابلہ کریں، ان کو قتل کر دیں گے، ہم ان کو ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. حضرت عثمان نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں کوئی یہاں پر کچھ نہیں کرنے والا. اچھا عبداللہ بن زبیر نے کہا قلت عثمان یا امیر المومنین، او آپ امیر المومنین، آپ خلیفہ وقت ہیں، ہمارا شہر ہمارا مدینہ، جرت ہے کسی کی بھائی مصر کے کچھ لوگ آ جائیں بقول آپ کے، وہ سبائی آ جائیں آپ کے بقول، اور ہمارا جناب پورا تختہ الٹ کے پلٹ کر رکھ دیں. ہم نے کیا وہ فتوحات کدھر گئی ہماری، وہ فتوحات کدھر گیا، وہ اسلام پھیلایا وہ کدھر گیا، ہمارے صحابہ وہ کدھر گئے، جانثار صحابہ جو خلیفہ وقت کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، حضرت عثمان کے جناب بیوی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، حضرت عثمان کو مارا جا رہا ہے غیب. اور پھر آپ کہیں گے بھائی غیب نہیں ہوئے تھے، حضرت عثمان نے منع کیا تھا. کیوں کیا تھا وہی تو بات میری ثابت ہو جائے گی. انما فی الدار حساب مستنصرۃ بنصر اللہ، او یہ سارے آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے اس میں یہ بہن کا خون بہے. ابن سیرین نے کیا کہا، کانا مع عثمان یومئذ فی الدار 700، اور بھائی گھر میں 700 افراد حضرت عثمان کے پاس موجود تھے، 700 افراد موجود تھے. آگے نشون میں دی سفر حضرت عثمان کے ساتھ 700 افراد موجود تھے، لیکن حضرت عثمان نے کچھ نہیں کیا، دفاع نہیں کیا بالکل بھی. ہائے ہائے ہائے. اچھا اس کے بعد آگے تو آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عثمان کے ساتھ یہ کیا کیا ہوا. یہ ملاحظہ فرمائیں. عثمان بن عفان وہی دکتر محمد صلابی جو میں نے کہا کہ فاقدم المتمردون علی حرب، یہاں پہ حرق الباب والسقیفہ، لوگ آئے وہ جناب جو آئے تھے انہوں نے آ کے دروازے کو آگ لگا دی. فصار اہل الدار وعثمان یصلی حتی منعوا، او بھائی وہ لوگ جو گھر میں تھے انہوں نے کہا کہ مقابلہ کرتے ہیں، عثمان نماز پڑھ رہے ہیں، او نماز چل رہی ہے. او بھائی ایسے وقت میں تو نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بیویوں کی حفاظت کرنی ہے. ہوتا تھا کہ کسی کی بھی جان بچانی ہے تو نماز توڑ کے اس کی جان بچانی چاہیے. کون سی شریعت آتی تھی ان کو، وہ کون سا قرآن انہوں نے پڑھا ہوا تھا، حتی لوگوں کو روک دیا ان کو. ٹھیک ہے. عثمان یرسل الیہم فی الانصراف دون قتال، اور پھر وہ نماز میں ان کو واپس بھیج دیا کہ کوئی نہ ہو. حسن بن علی، محمد بن طلحہ، سعید بن مروان بن ابو ہریرہ، سب کو کہا واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ. ٹھیک ہے. ان کو بھیج دیا کہ ختم نہیں کرنا، کوئی جنگ نہیں کرنی، اور پھر نماز شروع ہو گئے. آگے توجہ کرنی ہے جو میں کہہ رہا تھا. اچھا اس دن جناب کچھ زخمی ہو گئے، حسن بن علی وغیرہ وغیرہ یہ سارے زخمی ہو گئے. وَأَلْزَمَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الدَّارِ، حضرت عثمان نے ان کو ملزم قرار دیا کہ گھر سے چلے جاؤ. وَخُلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحَاصِرِينَ، کوئی بس محاصرینوں میرے درمیان میں سے کوئی بھی نہ آئے، تخلیہ کیا جائے. فَلَمْ يَبْقَ فِي الدَّارِ إِلَّا عُثْمَانُ وَآلُهُ، گھر میں کون بچ گیا، حضرت عثمان ان کے گھر والے فقط. حضرت عثمان نے باقی سب کو نکال دیں گے، نکلو یہاں سے. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحَاصِرِينَ مُدَافِعٌ، کوئی مدافع نہیں رہ گیا. وَلَا حَامٍ مِّنَ النَّاسِ، اور کوئی حامی اور کوئی ان کا مددگار نہیں رہ گیا. وَفَتَحَ رضی اللہ عنہ کو کیا، حضرت عثمان نے باب الدار، حضرت عثمان نے خود گھر کا دروازہ کھولا. آؤ حضرت معاویہ صاحب، حضرت عثمان نے یہ کیا کیا، دروازہ کھول دیا، بیوی بھی اندر ہے، بچے بھی اندر ہے، آل بھی اندر ہے، باقی اپنے صحابہ اور مدافعین کو نکال دیا اور کہا کہ آؤ مار لو. آگے بڑھیں. التمہید والبیان فی مقتل شہید عثمان. ٹھیک ہے. یہ کرن اشتم کے ان کے احمد بن محمد بن ابی بکر الاشعری. ولا يقدرون على الدخول جاءوا بنار، وہ آئے جب وہ داخل نہیں ہو سکے انہوں نے آئے دروازے کو آگ لگائی. فتح حجج الباب والسقیفہ، وہ جناب اس سے جیسے ہی آگ لگائی تو اس سے دروازہ کھل گیا، یعنی رکاوٹ ختم ہو گئی. پھر کیا ہوا، وصار اہل الدار و عثمان، حضرت عثمان کے جو ہے وہ گھر میں جو تھے وہ مدد کے لیے آئے. وہ عثمان صاحب نماز پڑھ رہے، اتمانا میں نے دخول انہوں نے منع کر دیا داخل نہیں ہونا. اچھا اور پھر حضرت عثمان وہ شروع ہو گئے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وَلَمْ يَفْرِقُوا الْبَابَ إِلَّا وَهُمْ يَطْلُبُونَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، وہ یہ نہیں کہ فقط دروازے کو آگ لگا رہے تھے، وہ اس سے بڑھ کر ان کا ایک ہدف تھا. ٹھیک ہے. اور حضرت عثمان نے قسم دی لوگوں کو کہ کوئی ان سے جنگ نہ کرے. ٹھیک ہے. اور ان کو کہا وَأَمَرَهُم بِالْخُرُوجِ، وَخَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، لوگوں کو کہا یہاں سے چلے جاؤ. تو بس یہ جناب آپ کے اپنے حضرت عثمان نے یہ سارے کام کیے، لوگوں کو واپس بھیجا. بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا پہلے ہوا تھا، قتل سے پہلے ہوا تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا. ٹھیک ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور کتاب سے بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ سب سے آخری جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اگر مجھے مل جائے وہ حوالہ تو ہاں یہی چیز جو ہے وہ باقی دیگر کتابوں میں بیان ہوئی ہے. مزید ان کو اگر طلب ہوئی نا اس موضوع پہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ٹھیک ہے. ابھی بھی اگر اپنی جہالت کا مزید رائتہ پھیلانا ہوا معاویہ صاحب نے تو انشاءاللہ وہ مزید ان کی وہ ڈنڈنگ پینڈنگ کر دیں گے ابھی. لیکن اگر غیرت ہوتی ہے انسان میں، عزت تھوڑی سی ہے اور تھوڑی سی انسان کے اندر عزت نفس بھی ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی میں نے غلطی کی تھی. وہ ترجمے میں تو غلطی کی تھی اور علم رجال یاد دینے گیا تھا اور گڑبڑ کر آگے واپس آ جائے. اتنی اچھل کود نہیں کرنی چاہیے کہ بعد میں شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم اختتام کرتے ہیں. اہل سنت برادران، آپ نے خود دیکھ لیا کہ بھائی جو حقائق ہیں وہ آپ کی کتابوں میں کیا ہیں، اور وہ ہمیں کہہ رہا تھا میں شباب ملعون نے یہ بات کی. بھائی جس نے بات کی میں نے دکھا دی ہے.
اب اس کو آپ نے جو کہنا ہے کہہ لو، آپ کے اپنے گھر کی بات ہے، آپ کے اپنے خلیفہ صاحب ہیں، آپ کے اپنے گھر والے ہیں، جو کہنا ہے کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔